السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اللہ بخش قادری، ہمارے چینل کا نام ہے روحانی مسائل اور ان کا حل، نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خاص کر یہ عورتیں کرتی ہیں۔ بہن میں نے یہ عمل پڑھا تھا تو میرے بچے کا کام نہیں چل رہا تھا، اب تو وہ بہت کما رہے، تو پھر وہ بہن بھی شروع کر دیتی ہیں، پڑوسن بھی شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عمل ہم نے کون سا کرنا ہے۔ جس کا اب کسی کا برج آبی ہے، کسی کا آتشی ہے، کسی کا بادی ہے، کسی کا خاکی ہے، تو وہ اپنے برج میں سے پھر اسی طرح دیکھے کہ وہ خاکی عمل پڑے۔ وہ اگر جلالی شروع کر دے، آتشی شروع کر دے، تو اس میں رجعت ہو جاتی ہے کہ وہ عمل الٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، میں نے یہ عمل کر لیا، میں نے یہ عمل کر لیا، تو مجھے فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے، جبکہ میں جو ہے نا ابھی میرا جو ہے نا ایمان اللہ سے بھی جا رہا ہے۔ وہ ہے نیم حکیم جان کا خطرہ۔ پھر ایسے بھی عامل حضرات ہیں کہ وہ بھی عمل بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ نہیں بھائی، پہلے آپ یہ چیک کرائیں کہ آپ کا جسم کون سا ہے۔ آپ کا جسم آبی ہے، خاکی ہے، بادی ہے یا آتشی۔ آپ کا جسم کے انس کے مطابق آپ عمل پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، ورنہ نہیں ہوگا فائدہ، بلکہ اس کی رجعت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ چلا کرتے ہیں اور وہ پھر یا پاگل ہو جاتے ہیں یا طرح طرح کے وہ مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک محمد رمضان صاحب ہے کروڑ پکے کے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ صاحب جو ہے نا کچھ چلا کر رہے تھے قبرستان میں، تو وہاں سے کچھ پتہ نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنے کمرے میں ہیں اور کمرے کے اندر پھر 4 پائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب 3 دن تک وہ وہیں بھوکے پڑے رہتے ہیں، اگر کوئی جاتا ہے تو پھر وہ چیخیں مارتا ہے، مجھے نہ مارو، مجھے قتل نہ کرو۔ تو اب وہ روٹی ہاتھ سے نہیں کھاتا، وہ اندر جو ہے نا روٹی کو پھینک دیتے ہیں، وہ اس کی جب دل کرے گا وہ اس وقت کھا لے گا، اور پیشاب بھی اندر کرتا ہے، پخانہ بھی اندر کرتا ہے، جو بھی جاتا ہے تو اس کو پھر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اب کمرے کے اندر اتنا بدبو ہو چکی ہے، تو پھر بڑی مشکل سے 2-3 آدمی جمع ہوتے ہیں، اس کو باہر نکالتے ہیں، پھر کمرے کی صفائی کرتے ہیں، پھر اگر بتیاں جلاتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو اس کمرے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب وہ تھے بھی ماسٹر اوٹی، بلکہ وہ عربی کے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں بھی عامل بن لوں۔ بغیر استاد کے کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ عالم ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ، اب میں نہیں جانتا، میں عالم نہیں ہوں، اور میں فتوے بتانا شروع کر دوں تو کتنے لوگوں کے میں ایمان جو ہے نا ضائع کر بیٹھوں گا۔ تو اسی طرح علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے اوپر دھیان دیں، اور اس لیے جو ہے نا اس چیز کو لوگ ہلکا لے لیتے ہیں، اور جی کیا ہے چل رہا ہے جی، ایسے چل رہا ہے جی۔ تو اب چلا کیا ہے؟ چلا یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے 40 دن کرنا، جنات آپ کے پاس آ جائیں گے۔ وہ میں آپ تھوڑا آگے پھر جا کے کچھ میں آپ کو ویڈیو وہ بھی دے دوں گا۔ جو حضرات جو ہے نا چلے کے خواہش رکھتے ہیں، کوئی زکوٰۃ کے خواہش رکھتے ہیں، وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ میں ان کو سبق بھی دوں گا اور میں ان کو اپنی شاگردی میں بھی لوں گا۔ تو آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے، پسند آئے، تو میرا آپ کے اوپر حق ہے، میری بات سمجھ آئے، نہیں ہے سمجھ تو پھر تو نظر انداز کر دو۔ میری بات آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے، میرا بھی فائدہ ہو سکے۔ اب آپ خود کر رہے ہیں عمل اور وہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر الٹ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ دیکھو یہ کیسے فراڈی لوگ ہیں، اب ہم پڑھتے قرآن ہیں یا اللہ کا نام پڑھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ الٹ ہو رہا ہے، کیا ابھی اللہ کا نام بھی الٹ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے قرآن پاک کو انما الاعمال بالنیات، آپ نے ایک نیت کر لی کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنے، اس کا ثواب ملتے جا رہا ہے، ملتے جا رہا ہے، وہ تو آپ نے پڑھا۔
آپ نے ایک عمل پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تعداد بھی بنا لی کہ ہم نے اتنا تعداد میں پڑھنا ہے اور کس چیز کے لیے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، پھر اس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اب جو میں عمل پڑھ رہا ہوں اب یہ رجال الغیب کس طرف ہیں، آج مجھے کس طرف منہ کر کے عمل پڑھنا چاہیے، یا جو میں عمل پڑھ رہا ہوں یہ قبلہ کی طرف مخصوص ہے اور وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا، اس کے لیے رجال الغیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رجال الغیب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے رجعت آ جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ عمل نہیں کر پاتے، یا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، ٹونے کے اثرات ہیں، ٹونے کے کچھ عمل مختص بھی ہیں کچھ جو عامل بتا سکتا ہے، اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں، کسی نے آپ کے اوپر ٹونا کر دیا ہے تو تب بھی آپ اس عمل کو پڑھ کے آپ اپنی جان آزاد کروا سکتے ہیں، اپنا جسم آزاد کروا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مشکل عمل بھی ہیں، یہ تو بالکل آسان عمل ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے بھی عمل ہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ آسان نسخہ آسان ہے، بالکل مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو جو ہے نا پڑھنا کتنے بار ہے، 21 دن آپ نے لگاتار پڑھنا ہے اور اس میں چھٹی نہیں کرنی، ناغہ نہیں کرنا، اور 360 بار آپ نے پڑھنا ہے، 360 بار آپ نے پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، تھوڑا پانی آپ کے پاس رکھا ہو، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے پانی پی لینا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہو، اب اس کے لیے جو ہے نا آبی آتشی خاکی بادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس رجعت کو رد کر رہے ہیں، تو اسی لیے جس عمل اب جو بھی عمل الٹ ہو گیا، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا، جنات کے علاوہ، جنات کا اس میں نہیں ہے، جنات کے علاوہ کوئی بھی آپ کے اوپر ٹونا جادو ہو گیا ہے، آپ کے اوپر رجعت ہو گئی ہے، آپ نے اس کو رد کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کے لیے جو ہے نا رجال الغیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں 3 دفعہ آپ نے آیات الکرسی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیات الکرسی نہیں آتی تو پہلی رکعت میں بھی 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، دوسری رکعت میں بھی 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، نماز صلاۃ الحاجات، اللہ سے حاجت مانگنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد آپ شروع کر دیں۔ آپ کے پاس تسبیح ہو، آپ جو ہے نا پہلے 60 دانے 100 والی تسبیح ہو تو آپ 60 دانے پہلے گنتی کر لیں، تاکہ 60 دانے پڑھ کے 3 تسبیح پڑھیں گے 360 ہو جائیں گے۔ اگر آپ 300 پہلے پڑھ لیں گے تو پھر 60 کیسے پڑھیں گے؟ پھر 60 کے لیے جو نا گنتی کرو گے تو عمل ٹوٹ جائے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کی زبان پہ جب یہ آ جائے گا صحیح طریقے سے پڑھنا تو یہ تقریباً ایک تسبیح آپ 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، 5 تقریباً 5 منٹ 20 منٹ کا کام ہے، 20 منٹ میں آپ پڑھیں، آپ وہ عمل چھوڑ دیں جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا میرے اوپر رجعت ہو رہی ہے، نحوست ہو رہی ہے، چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا جادو کا شک ہے تو آپ 21 دن اس عمل کو کریں، آپ قبلے کی طرف منہ کریں، یہاں پہ رجال الغیب کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں آبی خاکی بادی کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل تمام الٹ کا یا چلا کر رہے تھے وہ الٹ پڑ گیا، تو اس عمل کے لیے آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو جو محمد رمضان صاحب تھے کروڑ پکے والے، میں نے ان کی جو ہے نا بیگم صاحب کو بتایا کہ وہ آپ کو اندر تو نہیں آنے دیں گے، مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کو سارا دن پیاسا رکھے، گرمی کے موسم تھی، تو آپ اس کو جب پانی 2-3 بندے جمع ہو کے اس کو پانی پلاؤ تو یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ بہتر ہوئے۔ کبھی میں کروڑ پکا میں گیا تو میں پھر اس کی بھی ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کروں گا آپ کے ہاں کہ یہ شخص ہے محمد رمضان صاحب جن کے اوپر یہ عمل ہوا تھا، میں نے ان کو اجازت دی، طریقہ کار بتایا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔ آپ بھی اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ السلام علیکم۔